الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور ساری کائنات کو اللہ تعالی نے اپنی فرما برداری پر لگایا ہے. قرآن کریم میں خود اس کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ کیا کہ ہم نے ساتوں زمین بنائی، ساتوں آسمان بنائے، پھر ان سب کو بنانے کے بعد ہم نے ان سے کہا: ائتیا طوعا او کرہا، تمہیں ہماری ماننی ہے اور ہماری فرما برداری کرنی ہے. اب چاہو تو اطاعت کے ساتھ خوشی خوشی ہماری فرما برداری کرو، یا چاہو تو دل کو بوجھ میں ڈال کر اور ناپسندیدگی کے ساتھ ہماری فرما برداری کرو. بہرحال تمہیں ہماری فرما برداری کرنا ہی ہے. تو ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں نے کہا، اور ساری کائنات نے اللہ سے کہا: اتینا طائعین، یا اللہ ہم تو خوشی خوشی آپ کے فرما بردار بنتے ہیں، ہم آپ کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں. اللہ نے اس ساری کائنات کو وجود دیا ہے، اور ساری کائنات کی ہر شے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی فرما برداری پر لگایا ہے. اور اس ساری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مخلوق کو وجود دیا ہے جسے انسان کہتے ہیں. اور اس انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنایا ہے یا یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسے جتنی زندگی دیں گے، اس زندگی کے اندر ہم اسے اختیارات دیں گے. یہ مجبور نہیں ہوگا کہ اسے یہ کرنا ہی ہے، جیسے زمین و آسمان مجبور ہیں.
بلکہ ہم اس کو مخیر بنائیں گے، اس کو اختیار دیں گے۔ اس کے سامنے ایک طرف اس کا اللہ ہوگا اور دوسری طرف اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اس کے سامنے ایک طرف صحیح راستہ ہوگا اور دوسری طرف غلط راستہ ہوگا۔ اس کے سامنے ایک طرف نبی اور ان کی دعوت ہوگی اور دوسری طرف نبی کے دشمن اور ان کی دعوت ہوگی، اور ہم پھر دیکھیں گے کہ کس راستے کو اختیار کرتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دو راہ صاف صاف بتا دی ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے کی طرف بہترین رہنمائی کر دی ہے۔ اب صحیح رخ کو اختیار کرے، اما شاکرا، شکر گزار بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نعمتوں کا اللہ تعالیٰ اس کو حقدار بنائیں گے۔ وَإِمَّا كَفُورًا، غلط راہ کو اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان قرار دیا جائے گا، اور جو عذابات اللہ تعالیٰ نے طے کیے ہیں وہ ان کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو راہوں کے درمیان رکھا ہے اور اس کو اختیار دیا ہے۔ اس کی ذات کے اعتبار سے بھی دو راہوں پر ہے یہ، اور اس کے سامنے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ بھی دو قسم کے ہیں۔ یہ اپنی ذات سے بیک وقت ایک نیک آدمی بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، ولی بننے کی اور قطب بننے کی اور ابدال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، فرشتہ اور اس سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ ہم نے انسان کو اس کائنات کی سب سے حسین چیز بنائی، سب سے خوبصورت چیز بنائی، سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل چیز بنائی، اور فوراً پھر قرآن اسی انسان کی زندگی کا دوسرا پہلو بھی کہہ رہا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، جہاں یہ کائنات کی سب سے اعلیٰ چیز ہے اور کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، وہیں پر یہ کائنات کی سب سے بدترین مخلوق بھی ہے، پھر ہم نے اس کو لوٹایا اسفل سافلین، نیچے اور سب سے نیچے اس کو بھی پٹکا۔ تو انسان اپنی ذات کے اعتبار سے بیک وقت ایک ولی، ایک قطب، ایک ابدال، فرشتہ، اس سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور پھر انسان اپنی ذات کے اعتبار سے ایک بگڑا ہوا، ایک مجرم، ایک ڈاکو، ایک شیطان، بلکہ شیطان سے آگے بڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ دونوں بھی اس کے اندر اللہ نے جمائے ہیں، اور رخ یہ دیا کہ تم شیطان کے راستے پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہیں بے حیائیوں پر لے جائے گا، آزادی پر لے جائے گا، اور وقتی نفع کو دکھائے گا، وقتی خواہشات کو دکھائے گا، وقتی مزے اور لذتوں کو دکھائے گا، وقتی جذبات کی تسکینیں تمہارے سامنے لا کر رکھے گا، انجام سے وہ غافل کرے گا، جس کے نتیجے میں وقتی طور پر تو کچھ لذت اور کچھ مزہ تمہیں شاید مل جائے، لیکن اس کا انجام جو خطرناک شکل میں تمہارے سامنے آئے گا تو وہ کوئی عذاب سے کم نہیں ہوگا۔ اور اللہ اور اس کے نبی اور اس کے ماننے والے جس رخ پر تمہیں بلاتے ہیں، وہ رخ اگرچہ کہ وقتی مشکل نظر آئے گا، نفس پر، دل پر، جان پر گرا نظر آئے گا، مشکل ہوگا، بھاری ہوگا، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ اتنا بہتر ہوگا، اتنا بہتر ہوگا کہ جنت تو بعد میں تمہیں اللہ جنت کے مزے اس دنیا میں دیں گے اس راستے پر چل کر۔ یہ بنیاد دی گئی تھی، اور ان دونوں بنیادوں کے اندر جو کلیدی رول ادا کرتا ہے جو چیز، یا بنیادی جو رول کوئی چیز اگر ادا کرتی ہے، کسی چیز کو قائم رکھنے میں بھی، کسی چیز کو اچھا بنانے میں بھی، اور کسی چیز کو بگاڑنے میں بھی، اگر ہم ساری انسانیت کو اگر ہم جمع کریں اور ساری انسانیت کی بقا اور ساری انسانیت کے تحفظ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر وہ دو چیزیں نہ ہوتی یا وہ دو چیزیں اللہ نہ رکھتا تو انسانیت ہوتی ہی نہیں، یا اگر ہوتی تو پھر اس صورتحال میں نہ ہوتی جو آج ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے یہ انسانیت باقی بھی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ انسانیت پنپ بھی رہی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جس سے یہ زمین میں پھیل بھی رہی ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کی زندگی صحیح گزر بھی رہی ہے۔ کہ ایک چیز اس میں ہے عورت اور دوسری چیز ہے دولت۔ یہ دو چیزیں ہیں جس سے سارا نظام انسانی قائم ہے، عورت کی وجہ سے
اور دولت کی وجہ سے۔ اگر عورت نہ ہو تو نسل انسانی ختم ہو جائے، آدم اور حوا پر ہی بات ختم ہو جاتی ہے، سارا مسئلہ ہی شروع نہ ہوتا۔ عورت کے ذریعے سے اس نسل انسانی کو اللہ نے چلایا ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو معاملہ ہی ختم ہو جائے، اور دولت اگر نہ ہو تو فقر و فاقے کے ذریعے سے انسانیت مر جاتی ہے، سارا نظام ہی ختم ہو جاتا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ اہم عنوان ہے اور اہم بات ہے، اس پر تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ دو چیزیں ہیں جو انسانی زندگی کی بقا، اس کے تحفظ اور اس کے صحیح نشو و نما کے لیے ضروری ہے، کہ پہلی چیز ہے عورت اور دوسری چیز ہے دولت۔ اور پھر اگر ہم رخ کو پلٹائیں کہ انہی دونوں کی وجہ سے زندگی میں بہار ہے، انہی دونوں کی وجہ سے زندگی خوشگوار ہے، اور انہی دونوں کی وجہ سے زندگی کا لطف ہے اور اس کا مزہ ہے، اور انہی دونوں کی وجہ سے نسل انسانی کی ترقی ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عورت کے وجود سے اس کائنات کی تصویر میں رنگ ہے، اسی کے ضبو سے ہے اس دنیا کا۔ اس طرح کا شعر حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس کے وجود سے اس دنیا کی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہے، کہ ایک طرف ان دونوں کا ہونا انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری، اس کی ترقی کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے، اس کے بڑھوتری کے لیے۔ لیکن اگر ہم غور کریں اور تصویر کے دوسرے رخ پر نظر ڈالیں تو ساری دنیا کا بگاڑ، ساری دنیا کا انتشار، بڑی بڑی جنگیں، ایک دوسرے کے خلاف قتل و غارت گری، کسی کا گلا کاٹ دینا، کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر لینا، کسی کا گھر توڑ دینا، کسی کی حکومت چھین لینا، کسی کا تخت اور تاج چھین لینا، اور ہزاروں لاکھوں افراد کا ایک دوسرے کو مار ڈالنا بھی اگر کسی وجہ سے تو انہی دو وجہ سے، کہ مال اور عورت، دولت اور عورت۔ اگر بقا ہے تو انہی دونوں سے ہے، اور اگر تباہی ہے تو بھی انہی دونوں سے۔ دنیا کی سب سے پہلی لڑائی اگر اور سب سے پہلا قتل اگر کسی بنیاد پر ہوا ہے وہ عورت ہے۔ حابیل اور قابیل کا معاملہ آدم علیہ السلام کے سامنے تھا کہ قابیل کہتا تھا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے، رشتے کے اعتبار سے اگرچہ کہ وہ میری بہن ہے، سگی بہن قرار دی جا رہی ہے، لیکن حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اب ضابطے کے اعتبار سے حابیل والی لڑکی میرے رشتے میں آئے اور میرے ساتھ جو پیدا ہوئی وہ حابیل کے حصے میں جائے، مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں۔ یہ پہلے جھگڑا، ایک سب سے پہلا جھگڑا۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بھئی قربانی پیش کرو اللہ کے سامنے، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی سمجھا جائے گا وہ حق پر ہے اور اس لڑکی کا وہ شوہر ہے۔ حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ قابیل کو اس پر غصہ آیا کہ یہ میں جس کو چاہتا ہوں اور جو مجھے پسند ہے وہ لڑکی کسی اور کے نکاح میں جائے، میرے بھائی ہے اگرچہ کہ وہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اس نے اٹھایا ایک پتھر اور حابیل کو مار ڈالا، اور سب سے پہلا گناہ اس دنیا کے اوپر اس نے کیا، زمین کے اوپر سب سے پہلا قتل کیا، کہ عورت فساد کی بنیاد بنی، ایک عورت۔ اور پھر دنیا کی ساری جنگیں، ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے، سارے مسائل اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہر مسئلے کے پیچھے یا تو عورت ہی ہے یا پھر دولت ہے، یا عورت ہے یا دولت ہے۔ وقت کی ساری جنگیں آپ اٹھا کر دیکھو، یہ اس پر حملے کر رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے کہ دہشت گردی ہے، ٹیررسٹ کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن ملکوں پر حملے ہیں ان کی دولتوں کو سمیٹنا ہے، ان کے پیٹرول کو لینا ہے، ان کے سونے کو کھینچنا ہے، ان کی معدنیات کو کھینچنا ہے۔ عنوان کچھ اور دیا گیا تاکہ لوگ غلط فہمی میں رہیں اور حقائق کی طرف اس لیے نہیں آئے کہ لوگ ہمارے اوپر تھو تھو کریں گے، اس لیے خوبصورت عنوان مسلمانوں کو بدنام کرنے کا دے کر ان کی دولت کو سمیٹنے کی ساری راہیں ہموار کی گئی۔ ساری دنیا کے اندر یہی لڑائی ہے، یہ اگر اس پہ حملہ کرتا ہے تو مال کے واسطے، وہ اس پر حملہ کرتا ہے تو مال کے واسطے، اور کمیونٹی اور قبیلوں کی لڑائیاں یا فرد اور فرد کی لڑائیوں پر بھی اگر ہم غور کریں تو وجہ صرف یہی ایک بات ہے کہ یا تو عورت کا مسئلہ ہے یا دولت کا مسئلہ ہے۔ دو بنیادیں بڑی اہم کہ ساری دنیا کی بقا،
ساری دنیا کا تحفظ اور ساری دنیا کے حفاظت کی کلید اگر کوئی ہے تو وہ عورت اور دولت، اور ساری دنیا کا بگاڑ اور ساری دنیا کے اندر کا انتشار اگر اس کی کوئی وجہ اگر بن سکتا ہے تو وہ بھی عورت اور دولت ہے۔ اسلام نے ان دونوں کے درمیان ایک بہترین معتدل راستہ دیا کہ کب ہوگا ایسے، بقا اور تحفظ کا راستہ کب آئے گا، اور انتشار اور فساد اور بگاڑ کا راستہ کب ہوگا، جب ان دونوں کے معاملے میں بے احتیاطیاں کی جائیں۔ عورت اپنی ذات کے اعتبار سے مقدس ہے، وہ بری نہیں ہے، لیکن وہ جب بے احتیاط ہو جائے یا اس دائرے سے باہر ہو جائے یا اس لکیر اور باؤنڈری کو وہ کراس کر لے جو اسلام اس کے اوپر معتدل باؤنڈری لگاتا ہے، تو اس کا سیدھا سا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو چیز ترقی کے لیے تھی وہ چیز نقصان کے لیے ہو جائے گی۔ سیدھی سی اس کی مثال ہے، ایک گاڑی آدمی کے پاس ہوتی ہے، وہ گاڑی کا لانچ کرنے والا گاڑی لانچ کرنے کے وقت اس کی اسپیڈ پر چند اشارے دیتا ہے کہ یہاں سے 40 تک چلو گے تو تمہاری اسپیڈ تھوڑی کم ہے، اور 40 سے 120 تک تم چڑھ رہے ہو تو معتدل اسپیڈ ہے، مناسب ہے، اور 120 سے آگے تم چڑھ رہے ہو تو آپ غور کرنا لال پٹی نیچے ماری بھی ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ گاڑی چلے گی لیکن یہ سمجھ لو کہ اس میں خطرہ ہے، کیونکہ تم اس معتدل راستے سے آگے بڑھ رہے ہو، اس لائن کو کراس کر رہے ہو جو لائن ایک کمپنی تم کو دیتی ہے اپنی گاڑی چلانے کے لیے، اور نتیجہ وہی ہوتا ہے آدمی 1 مرتبہ بچتا ہے، 2 مرتبہ بچتا ہے، 3 مرتبہ بچتا ہے، لیکن اس کی اسپیڈ کہیں کنٹرول میں نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے خود بھی مرتا ہے اور کئیوں کو مارتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں کا استعمال جب اپنے حد میں ہوگا، ان دونوں چیزوں کی زندگی جب اپنے حد میں ہوگی، ان دونوں کو ان کے حقوق جب ان کے حد میں دیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ ظاہری شکل میں یہ آئے گا کہ دنیا کے اندر امن و امان، دنیا کے اندر چین و سکون، دنیا کے اندر راحت و آرام، نسل انسانی کی ترقی، انسانی زندگی خوشحال زندگی بنے گی۔ اور جب باؤنڈریوں کو یہ دونوں چیزیں کراس کریں گی، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ عورت ہو یا اس کے جذبات ہو، تو اس کا سیدھا سا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر افراتفری، پھر انتشار، پھر گھریلو زندگیوں کا اجڑ جانا، پھر معاشرے کا معاشرتی نظام کا تباہ ہو جانا، پھر فیملی سسٹم کا تباہ ہو جانا، پھر ملکوں کا تباہ ہو جانا، یہ سامنے آئے گا۔ اس کے لیے ایک معتدل زندگی اسلام نے دی ہے کہ یہ دو بنیادیں ہیں معاشرتی انسانی زندگی کی، دونوں کی دونوں بنیادیں ہیں انسانی زندگی کے، اور ہر دور میں اگر بگاڑ پیدا ہوا ہے اور ہر دور میں اگر خلفشار پیدا ہوا ہے تو انہی دونوں کی بے احتیاطی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور انہی دونوں پر صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کی محنتیں بھی رہی ہیں کہ ان دونوں کو صحیح رخ پر ڈالو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو عرصہ ہے، جو وقت ہے، وہ ان دونوں چیزوں کے معاملے میں انتہائی بے احتیاطی کا زمانہ تھا، انتہائی بے احتیاطی کا۔ مال ایک عنوان ہے، لیکن چونکہ یہ وقت اس کے تذکرے کا نہیں ہے کہ اس میں اسلام نے کیا اعتدال سکھایا ہے، اس وقت عنوان ہے عورت کا۔ یہ دونوں عنوان پر بے احتیاطیاں تھیں۔ چھلکیاں اگر ہم اس وقت کے حالات پر ڈالیں اور تاریخ پر ڈالیں، جن حالات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے تھے، اس وقت ساری دنیا کا نقشہ کیا تھا، اور اس وقت ساری دنیا کی صورتحال بحیثیت مالیات کے، اکنومیکلی لائن سے، یا پھر بحیثیت خانگی زندگی کے، ازدواجی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے، افراد انسانی کے، اس وقت لوگوں کی صورتحال کیا تھی۔ تو اگر ہم روس پر نظر ڈالیں، روم پر نظر ڈالیں، ایران پر نظر ڈالیں، فارس پر نظر ڈالیں، ہندوستان پر نظر ڈالیں جسے بھارت کہنا چاہیے، اور عرب پر نظر ڈالیں، یہ سارے کے سارے ملکوں پر اگر ہم نظر ڈالیں جس میں انسان آباد تھے اس زمانے میں، جس میں حکومتیں چلا کرتی تھی اس زمانے میں، تو انتہائی افراتفری کا ماحول تھا ان دونوں معاملوں میں، دونوں کے دونوں معاملوں میں۔ دو سپر پاور طاقتیں اس وقت تھیں، ایک رومن امپائر اور ایک دوسری برشن امپائر۔
اور دونوں امپائر، جس کو قیصر و کسریٰ عربی میں کہا جاتا ہے، دونوں امپائر اپنے آپ کو اس وقت کا، اس زمانے کا ماڈرن ترین ملک کہتے تھے، جیسے اس وقت کے سپر پاور اپنے آپ کو ماڈرن ترین کہتے ہیں، اور ان کے پاس جانے والے، وہاں رہنے والے اپنے آپ کو بھی ماڈرن ترین کہتے ہیں، اگرچہ کہ اپنی ساری زندگی کو تباہ کر چکے ہوتے ہیں، ان کو وہی ماڈرنیت کا ایک خواب عجیب لگ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ تمدن یافتہ ہیں، تہذیب یافتہ، تمدن والے ہیں، اور ہم سب سے زیادہ آگے ہیں، عقل کل ہم ہیں دنیا کی۔ ان کی صورتحال کیا تھی؟ مالیات کے اعتبار سے ان کی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے غریبوں کا خون چوس چوس کر اب ہڈیوں کا ان کے عرق نکالنا باقی رکھ دیا تھا۔ بس مالیات کا نظم بالکل درہم برہم تھا، ایسے زبردست ٹیکسز عوام پر اور ایسے زبردست بوجھ ٹیکسوں کے عوام پر تھے کہ ایک عام آدمی کی زندگی دوبھر ہو چکی تھی، مشکل ہو چکی تھی۔ وہ بڑی تفصیلات ہیں۔ عورت کے اعتبار سے کیا معاملہ تھا؟ یہ دو امپائر تھے، اور ان دونوں امپائر کے اعتبار سے دو بڑی قومیں تھیں جو اپنے آپ کو آسمانی مذہب کا رکھنے والا کہتی تھیں۔ ایک قوم تھی یہود اور ایک قوم تھی عیسائی۔ دونوں اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم آسمانی مذہب والے، لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں، جنت میں اگر کوئی جائے گا تو یہودی جائے گا یا عیسائی جائے گا، یہ دو کہتے تھے۔ سوائے یہودیوں کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی سوائے عیسائیوں کے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ ان کی صورتحال عورت کے معاملے میں کیا تھی؟ ان کی اپنی صورتحال یہ تھی کہ یہودیوں نے ایک میٹنگ بٹھائی، اور اس میٹنگ کا عنوان تھا کہ عورت کے اندر روح ایسی جیسے انسان مرد کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث کرو۔ لمبی میٹنگ چلی کئی مہینوں تک یا کئی ہفتوں تک، اور پھر اس پادری اور کلیسا سے جو فرمان جاری ہوا یہودیوں کے لیے، وہ یہ فرمان جاری ہوا کہ عورت کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی، وہ جانور کی طرح ایک جانور ہے۔ یہ ان کا فیصلہ تھا۔ عیسائیوں نے یہ طے کیا بڑی مشاورت کے بعد کہ عورت کے اندر اگرچہ کہ روح ہوتی ہے لیکن انسانی نہیں ہوتی، شیطانی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سے عبادت میں مانع بنتی ہے، بناتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے، اور خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے وہ آدھا انسان ہے آدھا شیطان ہے، آدھا انسان ہے آدھا شیطان ہے۔ میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو ماڈرن اس زمانے میں کہتے تھے، ماڈرن، اور میں اصل اس زمانے پر بھی آؤں گا جو اس وقت اپنے آپ کو ماڈرن کہہ رہے ہیں، ان کا نظریہ عورتوں کے متعلق کیا ہے؟ جو وہی نظریہ ہے، بے عین ہی وہی نظریہ ہے، کوئی فرق نہیں پڑا آج بھی۔ الفاظ بدلے ہیں، لینگویجز بدلی ہیں، زبان بدلی ہے، بولنے کے طریقے بدلے ہیں، بلوانے کے طریقے بدلے ہیں، بات وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عالم کے اندر چل رہی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہی فرمان جاری ہوا ایران کے اندر کہ جب عورت ایک جانور کی طرح ہے اور اس کے اندر انسانوں کی طرح کی کوئی روح نہیں ہے، تو پھر اس سے مردوں کا رشتہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا ماں، کیا بہن، کیا بیوی، اور کیا وہ بیٹی؟ تو جانور ہے۔ اس لیے ایران کی متفقہ پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا کہ کوئی عورت کسی مرد کے لیے حرام نہیں ہے۔ اگر ایک بیٹا اپنی ماں سے رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، اور اگر ایک باپ اپنی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وقت کے بادشاہ نے عملی شکل میں یہ کر کے بتایا۔ یزدگرد دوم نے، ایران کا بادشاہ تھا، اپنی بیٹی کو اپنے نکاح میں لیا اور 1 سال اور 2 سال رکھنے کے بعد خود ہی اس کا گلا کاٹ کے اس کو مار ڈالا، اور اس کے بعد والے نے اپنی ماں کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ یہ تھے، یہ افراتفری تھی۔ اور ادھر کسرا کے اندر اور روم کے اندر پارلیمنٹ سے قانون نکالا گیا کہ جب عورت کے اندر کوئی روح ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو آدھی تھی، ان کے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ پھر جیسے دنیا کی اور بہت ساری چیزیں مردوں کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں رہتا، جیسے گھوڑے پر سواری کے وقت سوار ہو جایا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایسے ہی کھانے کے لیے پیالوں کو استعمال کیا جاتا ہے، توڑ دیا جاتا ہے، پھینک
پھینک دیا جاتا ہے، ان سے کوئی جذباتی تعلقات نہیں ہوتے. عورت بھی مثل ایسی ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی پابندی نہیں، عیاشی کی مکمل ہم اجازت دیتے ہیں. اور اگر کہیں پر کسی کے گھر میں کسی کو اپنی مرضی کو پورا کرنا ہو تو وہ جا سکتا ہے، اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. اگر اس کا باپ اس کو روکے تو روکنے والا مجرم ہے، اس کو سزا دی جائے گی. یہ قانون تھے، یہ قانون تھے. میں آپ کو قانون سنا رہا ہوں، یہ قانون تھے. اور انہی قانونوں کو اگر آپ عصر حاضر کے پیرائے میں دیکھو تو وہی صورتحال اس وقت کے سپر پاوروں کی بنی ہوئی ہے. وہی صورتحال بے عینی، جن کے پاس نہ مقدس رشتوں کا احترام ہے، جن کے پاس نہ عورت کی ذات کا احترام ہے. وہ ایک کھلونا ہے، کھلونا بس، جس کو خواہشات کے پورا کرنے کے لیے محفلوں میں اور مارکیٹوں میں گویا سجا دیا گیا اور رکھ دیا گیا کہ بس اپنی ضرورت پورا کرو اور نکل جاؤ آگے. کوئی حیثیت نہیں ہے. اور یورپ کے ملکوں میں تھوڑا سا اپنی حد سے آگے بڑھ کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے اور ہمارا ذہن اسلام کے اس منصفانہ احکامات سے متعلق مطمئن ہو. منصفانہ. یورپ کے اندر ایک جملہ مشہور ہے، مشہور، شادیوں کا نظام، میرج کا نظام تباہ ہے. ملک اب پریشان ہے کہ ہم کوئی نیا لا لے کر آئے کہ لوگوں کو شادی کرنے پر مجبور کریں. پہلے تو کہا کوئی شادی، کیا پابندیاں، کیا یہ کیا وہ، کون. تو مشہور ایک جملہ ہے کہ جب ہمیں مارکیٹ میں دودھ مل رہا ہے تو بھینس پالنے کی ضرورت کیا ہے. یہ ہے اشارہ کتنا خطرناک ہے کہ جب آپ کی ضرورت مارکیٹوں میں پوری ہو جا رہی ہے تو بھینس پالنے کی زحمت کیوں آپ گوارا کرو. یہ ہے، وہ کہتے ہیں نوجوان کالجز کے، کیوں ہم بھینسوں کو پالیں اپنے گھروں کے اندر. ہماری ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہیں، جہاں جا رہے ہیں ہماری ضرورتیں پوری. یہ نظام بنا. اور عرب کی صورتحال کیا بنی؟ وہاں تو عار کی چیز تھی عورت کا پیدا ہونا، انتہائی بری چیز تھی عورت کا پیدا ہونا. مشہور واقعات عرب کے ہم سنتے ہیں کہ عرب کے اندر کی صورتحال یہ تھی. مورخین نے لکھا ہے اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ شاذ و نادر واقعات نہیں تھے، بلکہ عرب کے ہر قبیلے کے اندر ہیثم بن عدی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں عرب کا ہر قبیلہ زندہ بچیوں کو درگور کرتا تھا. تناسب اگرچہ کہ کم زیادہ تھا لیکن زندہ درگور کرتا تھا. اور صعصع بن ناجیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مکہ کا اور عرب کا مالدار ترین افراد میں سے اس کا شمار ہوتا تھا. اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیرت گوارا نہیں کرتی تھی کہ زندہ لڑکیاں درگور کی جائیں. اسلام کے آنے سے پہلے میں نے پیسے دے کر ان بچیوں کو خریدا تاکہ ان کی زندگی بچے، تو میں نے اسلام سے پہلے 300 بچیوں کو بچایا تھا اکیلے آدمی نے. تو سوچو کتنا تناسب ہوگا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے کا کہ مجھے اکیلے نے 300 لڑکیوں کو بچایا پیسے دے دے کر. ایسے بہت سارے افراد تھے جن کی عقلیں صحیح تھیں، وہ اپنے پیسے دے کر لڑکیوں کی حفاظت کرتے تھے، ورنہ عار کی چیز تھی. قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی بشارت اور خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ ایسے پھل جاتا، غصے سے کالا ہو جاتا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. اپنی قوم سے چھپتا پھرتا کہ لوگ طعنہ دیں گے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی. اور پھر دماغ اس کا چلتا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. یا اس ذلت کو برداشت کر لوں یا اس لڑکی کو زندہ درگور کر دوں. اور اس کے بعد اس کی غیرت جاگتی اور وہ اپنی اس بچی کو لے جاتا اور زندہ گڑھے میں ڈال کر دفن کر دیتا. کئی مرتبہ ایسی صورتحال عربوں کی پیش آئی سامنے ان کے کہ لڑکی کسی غفلت کی وجہ سے باپ کی نظر میں نہ آ پائی یا چھپا کر اس کو باپ کی نظروں سے ماں نے دور رکھا. وہ بڑی ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئی، 10 اور 12 سال کی ہو گئی اور باپ کو اس وقت اطلاع دی گئی تو اس 10-12 سال کی سیانی بچی کو بھی اس باپ نے زندہ درگور کیا. یہ صورتحال تھی، ایک عار کی چیز تھی. اور پھر عربوں کے پاس حیثیت کوئی نہیں تھی. وہ تو رومن امپائر اور پرشین امپائر کے پاس نہیں تھی. تو عرب جن کو جاہل کہا جاتا تھا، دیہاتی کہا جاتا تھا، جن کو یعنی قزاق کہا جاتا تھا، ڈاکو قسم کے لوگ کہا جاتا تھا یا منتشر قوم کہا جاتا تھا، ان کے پاس کیا ہوگی؟
وہ تو انسان ماننے کو تیار نہیں تھے، اگرچہ کہ یہ انسان مانتے تھے کہ ہاں عورت انسان ہے، لیکن حق کچھ نہیں، نہ وراثت میں حق، نہ شادی میں حق، نہ اس کو کسی اور لائن کا حق۔ اگر شوہر مر جاتا تو اس کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں، وہ وارث کے حصے میں چلی جاتی، خود بخود وارث کے حصے میں جاتی۔ اور کئی ایسے مسائل عربوں کے اندر ہوئے کہ باپ مرا ہے تو بیٹے کی وراثت میں ماں آئی ہے۔ یہ واقعات ہے، صورتحال عجیب و غریب زندگی۔ اور پھر ہمارا ہندوستان، ہمارا بھارت تو یہ تو اور مہان تھا اس معاملے میں، اور زیادہ یہ تو اور مہان تھا۔ یہاں پر کی صورتحال اگر ہم دیکھیں اس وقت کی ساری تو 3 بنیادی کمزوریاں سارے ہندوستان میں تھیں، 3 بنیاد، اور سارا ہندوستان ان 3 باتوں پر مشہور تھا اس زمانے میں، 3 چیزوں میں۔ کہ سب سے پہلی چیز تھی اس بھارت کی کہ یہاں پر بتوں کی اتنی کثرت ہے، اتنی بس کثرت ہے، اور خداؤں کی اتنی کثرت ہے کہ جو چیز انوکھی نظر آئے یہاں کی قوم اسے خدا بناتی ہے۔ یہ مشہور تھا۔ مہابھارت کے اندر اور مذہبی کتابوں کے اندر صرف 33 بتوں کا اور 33 خداؤں کا تذکرہ تھا۔ اور پھر اس زمانے میں، جس زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی بات اس انسانیت کے سامنے رکھی، وہ 33 سے بڑھ کر ہندوستان کے خداؤں کا تذکرہ 33 کروڑ تک پہنچ چکا تھا، کہ 33 کروڑ خدا، اور ان خداؤں کے اندر انسان کے جسم، کسی کا چہرہ، کسی کی شرمگاہ، کسی کی عورت کی شرمگاہ، مرد کی شرمگاہ، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے، آج تک ان کی عبادتیں ہوتی ہیں، آج تک عبادتیں ہوتی ہیں، شرمگاہوں کی عبادتیں، اس کی عبادتیں، اس کی عبادتیں، اس کی عبادتیں، ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت سے باہر ہے یا اس کی سوچ سے باہر ہے وہ خدا تھی اس زمانے میں۔ ایک تو خداؤں کی کثرت، اور دوسرے مذہب کے نام پر عیاشیاں، مذہب کے نام پر بے حیائیاں، مذہب کے نام پر بےہودگیاں، اور مذہب کے نام پر ایسی خطرناک من گھڑت کہانیاں اپنے مذہبی پیشواؤں کے نام پر کہ جن کو سن کر ایک عام آدمی کا ذہن بجائے عبادت کے جانے کے ان گندے جذبات کی طرف چلا جاتا۔ تو اٹھا کر دیکھو کتابیں، میں اشارے کر رہا ہوں، موقع نہیں ان ساری چیزوں کو بتانے کا، اور جا کر دیکھو ان سارے بتوں کو اور ان کھجوراہو کی بستیوں کو اور ان سارے کے سارے پرانے مجسموں کو اور ان ساری غاروں کو، جس میں یہ تصویر صاف نظر آئے گی کہ صورتحال اس وقت کے بادشاہوں کے محلوں کی اور گاؤں کی کیا تھی اور کس پر ان کی زندگیاں گزر رہی تھی، یہ تھا۔ اور تیسری چیز تھی طبقاتیت، آپس میں ذات پات بھید بھاؤ، برہمن، شودر، کھتری، ویش، سب کی فرق تھے کہ برہمن اس لیے ہے، کھتری اس لیے ہے، ویش اس لیے ہے، شودر اس لیے ہے، ان کا کام چمار کا، ان کا کام فصلوں کا، ان کا کام مذہبی، یہ مذہبی پیشوا، یہ فلاں، یہ وزارت، یہ فلاں، یہ چنا۔ کہتے تھے کہ برہمن ہمارے خدا کے سر سے پیدا ہوا، کھتری ہمارے خدا کے کاندھوں سے پیدا ہوا، شودر رانوں سے پیدا ہوا، اور جو ہے اور ویش رانوں سے پیدا ہوا، اور شودر پیر سے پیدا ہوا۔ جو پیر سے پیدا ہوا گھٹیا ذات کا ہے، اس کے کام بھی وہی ہے، وہ یا تو چمار ہو، وہ یا تو بھنگن ہو، یا وہ غلاظتوں کو اٹھانے والا کام کرے، گندے کام کرے، اوپر نہ آئے۔ اور اس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں تھی اور اتنے سخت تحدیدات تھیں کہ اگر کسی شودر نے مذہب کی کتاب پر نظر ڈال دی تو اس کی آنکھیں پھوڑ دینے کا حکم قانونی تھا، اس کی آنکھیں پھوڑ دو۔ اگر اس نے چھو لیا مذہبی کتاب کو تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کی سزا ہے۔ اور اس طرح صورتحال عورتوں کی تھی کہ یہ بھی کوئی عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی تھی، بلکہ ان کی صورتحال یہ تھی کہ سارے ہندوستان کا سر کا عالم یہ تھا کہ عورت اگر اس کا شوہر مر جاتا تو اس کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ اور یہ ایسا نہیں تھا کہ اس کو جبر کیا جاتا، بلکہ وہ آگے کی ان تکلیفوں کو دیکھ کر خود اپنے شوہر کے ساتھ لیٹ جایا کرتی تھی، کیونکہ اس کو پتا تھا اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ یہاں پر لیٹوں گی نہیں اس کی چتا کے ساتھ، اب مجھ کو اپنے آپ کو خود کو نہیں جلاؤں گی تو بعد میں اس گھر کی ایک نوکرانی رہوں گی جو دیوروں کے لیے، جو دیورانیوں کے لیے، جو جٹھانیوں کے لیے اور دوسرے ننندوں کے لیے ایک جانور کی حیثیت رکھے گی۔ تو عورتیں آگے کی اس زندگی سے
خوف زدہ ہو کر تاریخوں میں لکھا ہے اس زندگی کی ہیبت سے اور اس زندگی کی وحشت کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے بازو لٹانا پسند کرتی تھی. اتنی خطرناک زندگی بناتے تھے. حکم یہ تھا کہ اب اس کا شوہر مر گیا ہے, بعد میں یہ شادی نہیں کر سکتی, یہ نوکرانی ہے گھر کی بس. اور اس پر ساری زندگی تعان ہوتا کہ منحوس ہے منحوس ہے منحوس ہے. اللہ میں معاف کرے, یہ صورتحال ہمارے بھی مسلمان گھرانوں میں ہے آج کل. ہمارے گھرانوں میں آئی تو یہ اجڑ گیا, وہ آئی تو یہ اجڑ گیا, یہ آئی تو وہ اجڑ گیا. یہ عورتوں کی باتیں ہیں جو خالصتاً غیر اسلامی باتیں, جن کا تصور ہی نہیں اسلام کے اندر, کہ اس کے آنے سے وہ ہو گیا, اس کے آنے سے وہ ہو گیا, شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ سارا ستیاناش ہو گیا, اس کے قدم صحیح نہیں, اس کے قدم اچھے نہیں. یہ ساری باتیں آج بھی ہیں. جب بہرحال ساری دنیا کی مجموعی صورتحال عورت کے معاملے میں نے جو آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے رکھی ہے, ایسی تھی کہ اس صورتحال میں ساری دنیا کے اندر کوئی ایک زبان ایسی نہیں تھی جو یہ کہے کہ عورت کو ان کا حق دلاؤ. کوئی ایک زبان جو آج چلا رہے نا عورت کی آزادی آزادی, ہم آزادی دلائیں گے, ہم آزادی دلائیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. ان کی خود کی اپنی زندگیوں کی صورتحال دیکھے تو ان کی عورتیں ان کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں کہ کیا دوسروں کو آزادی دلاتے ہو, گھر میں پہلے آزادی دو, گھر کو اگر حق دو پہلے. یہ صورتحال ہے. لیکن اس کی وجہ بھی ہم لوگ ہیں, ہماری اپنی غلطیاں ہیں, ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں, ہماری اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے اور انانیت کے وہ گندے جذبات ہیں جنہوں نے ساری امت کو اس وقت بدنام کر دیا ہے سارے ملک کے اندر. ہماری اپنی غلطیاں ہیں, معاف کرنا. ساری دنیا کی صورتحال عورت کے معاملے میں اتنی گھٹیا تھی, اتنی گھٹیا, کوئی اس کو حق دینے کے لیے تیار نہیں تھا. اور سیدھی سی بات ہے, میں نے جو بنیاد میں کہا ہے کہ یہی دو بنیادیں ہیں, ان کے صحیح رخ پر ہونے پر ساری دنیا کی صلاح و فلاح ہوگی, اور یہی دو بنیادیں ان کے بگڑنے پر ساری دنیا بگڑے گی. صاف ہے. اس کا نتیجہ وہی ہوا جس کو قرآن نے کہا تھا کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. ساری انسانیت بحیثیت انسان ہونے کے اس سطح پر تھی کہ ایک قدم اٹھاتی اور جہنم میں گرتی. ایک قدم اٹھاتی, جہنم کی دہلیز پر تم سب کے سب پہنچ چکے تھے, کوئی راستہ بچاؤ کا نہیں تھا. اس وقت ہم نے اپنے محمد نبی کو بھیجا تمہاری ہدایت کے لیے. اس نبی نے آ کر جہاں پر ایک اللہ کی طرف بلایا, لاکھوں اور کروڑوں خداؤں کا تصور ختم کیا, 313 خداؤں کا اور 360 خداؤں کا تصور ختم کیا, اور ساری کی ساری دنیا کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی. وہیں پر اس نے انسانی حقوق بتائے, وہیں پر اس نے انسان کے صحیح حقوق کو طے کیا, اور اپنی طرف سے طے نہیں کیا, بنانے والے کی طرف سے طے کیا, اس بولنے والے کی جس نے اس انسان کو پیدا کیا. کہ نہیں ایسا نہیں ہے. عورت کے معاملے میں ہر زمانے میں زیادتیاں ہوئی ہیں, اسلام اب اس کو انصاف دلائے گا. اور اس وقت یہ عجیب غریب صورتحال بنی ہوئی ہے, جس نے سب سے زیادہ عورت کو انصاف دلایا تھا, جس قوم نے اور جس امت نے اور جس مذہب نے سب سے زیادہ انصاف عورتوں کو دلایا تھا, آج ساری دنیا کے اندر وہی مذہب عورتوں کے معاملے میں بدنام کیا گیا ہے. بدنام ہے نہیں, کیا گیا ہے. ایسا صورتحال میڈیا کے ذریعے سے اور ایسی صورتحال ملک لوگوں کے ذریعے سے بتائی گئی, اور اپنے منافقین کے ذریعے سے جو مسلمانوں کی صفوں میں ہوتے ہیں, عورتوں میں سے اور مردوں میں سے, ایسے لوگوں کو سامنے لا کر بنائی گئی باضابطہ فضا کہ جس قوم نے اور جس امت نے اور جس ملت نے اس عورت کو سب سے زیادہ حق دیے تھے, اسی ملت کو, اسی امت کو اور اسی قوم کو اتنا بدنام کرو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق دیا ہی نہیں ہے. یہ ہے عام تصور آج غیروں کا, اور یہ ہے عام تصور آج عام لوگوں کا کہ مسلمان اپنی عورتوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, مسلمان اپنی عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے, یا اسلام ان کو ان کا حق نہیں دیتا. ان بے وقوفوں اور احمقوں کو یہ نہیں پتا کہ جس وقت ان عورتوں کی حقوق کی آواز اسلام نے لگائی تھی, اس وقت تمہارے آبا و اجداد ان کو انسان سمجھنے کو بھی تیار نہیں تھے. تمہارے باپ دادا تھے جو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے, وہ شیطان کہتے تھے, تو چیز سمجھتے تھے کوئی کھیل کود کی چیز, استعمال کی چیز. اسلام نے کہا کہ نہیں, عورت ایک مقدس چیز ہے, ایک مقدس مخلوق ہے,
اور اعلان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، میں اور وہ کل قیامت کے دن ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ کیا چاہیے؟ اور یہ لڑکیوں کی پرورش کی ترغیب دلائی۔ جس نے ایک بیٹی کی پرورش کی، اس کو تعلیم دی، ادب سکھایا، اس کی شادی کی، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ ایسے ہوں گا جیسے 2 انگلیاں، 3 کی 2 کی 1 کی سب کی بشارتیں دی، بھانجی کی بھتیجی کی اس کی بشارتیں دی، پھوپھی کی کفالت کی اس کی بشارتیں دی گئی، بیٹی کی کفالت کی اس کی بشارتیں دی گئی، بہن کو عزت کا درجہ دے دیا گیا اور بیوی کو شریک حیات کا درجہ دے دیا گیا کہ نہیں، یہ کوئی وراثت کی چیز نہیں ہے منتقل ہونے والی، بلکہ اب اس کو وراثت ملے گی۔ اور ماں کی قدموں کے نیچے تو جنت لا کر پھینک دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ کون سنا رہا ہے؟ اسلام نے دیا سب سے پہلے۔ جس دور میں عورت کو ایک رتی کا حصہ دینے کے لیے قوم تیار نہیں تھی، اس وقت سارے عابدوں زاہدوں کی محنت کا جو مقصود جنت ہے، اس جنت کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے قدموں کے نیچے ڈال رہے ہیں کہ جس طرف تم بھاگ رہے ہو وہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ کیا عزت بڑھائے گی؟ اور حق دینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حق دیا جائے گا، وراثت میں حقدار بنے گی تمہارے ساتھ، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا گیا، نکاح کرو، تمہاری شریک حیات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی چیز کی طرح بس ایک ضرورت کی چیز سمجھ کر اس کو استعمال کر لو چھوڑ دو، نہیں، وہ تمہاری زندگی کی رفیق ہے، شریک ہے، تمہاری ساتھی ہے، تمہاری دوست ہے، تمہیں اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ ہم نے تمہیں ایک ماں سے اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے۔ عورت کی حیثیت اسلام نے واضح کی کہ نہیں، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ اس کے اندر انسانیت نہیں ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ انسانی روح نہیں ہے، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ ان سے اندر شیطان ہوتا ہے، تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ یہ مانے بنتی ہے اللہ کی عبادت سے، سب غلط ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں کان کھول کر سنو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ تم سب کے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ جیسے مردوں میں انسانی روح ہے، ایسی عورتوں میں بھی انسانی روح ہے۔ اعلان کیا گیا کہ غلط ہے تمہارا تصور، اور پھر حقوق دیے گئے، اور ان حقوق کی ایک معتدل سانچہ اور ایک معتدل قانون انسانوں کے سامنے رکھا گیا۔ مالیات کا قانون، مقام و مرتبے کا قانون، مقام و مرتبے کے اعتبار سے واضح کیا، ماں ہے تو یہ مقام ہے، بیوی ہے تو یہ مقام ہے، بہن ہے تو یہ مقام ہے، اور بیٹی ہے تو اس کا یہ مقام ہے، اور اس کی کفالت پر، اس کی تربیت پر تمہیں یہ ملے گا۔ عزت اس طرح بڑھائی۔ پھر دوسری چیز تھی ان کے آپس کے جوڑ کے معاملات، کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے ملیں، تو اس معاملے کو آزاد نہیں رکھا کہ جیسے جانور آزاد ہوتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں، کہ نہیں تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، تم دونوں کا آپس کا ملنا ایک ذمہ داری والی چیز ہے، ایک اہم چیز ہے، اس لیے ہم اس چیز کو عبادت بناتے ہیں۔ نکاح کو اسلام نے عبادت قرار دیا۔ کیا ہوتا ہے عبادت؟ سجدے ہوتے ہیں نکاح کے اندر، تسبیح پڑھی جاتی ہے نکاح کے اندر، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نکاح کے اندر، کوئی چیز نہیں ہے بظاہر عبادت سمجھے جانے والی، کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اگر تھوڑا سا برے الفاظ میں دیکھا جائے تو انسان اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے بس بظاہر، لیکن اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا درجہ دے رہے۔ عبادت ہے، کیوں عبادت ہے؟ کیوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، بلکہ اس کو قائم کیا کہ اسلام اس شخص کا کامل ہے جس نے نکاح کیا ہے۔ ہاں حدیث ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب تم نکاح والے بن جاؤ گے، نکاح تمہارا ہو جائے گا، اور جب تک تمہارا نکاح نہیں ہوا تب تک تمہارا ایمان ناقص ہے، کامل نہیں ہوا۔ یہ بنیادیں دی گئیں، یہ بنیادیں دے کر اس بنیاد کو اور مضبوط کیا گیا۔ اب نکاح سارے نبیوں کی سنت قرار دی گئی کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ملنگ بن جاؤ، تم پہاڑوں پہ بیٹھ جاؤ، تم کسی غار میں جا کر اللہ اللہ کرتے بیٹھ جاؤ، کسی مسجد کے کونے کو پکڑ کر اللہ کی ضربیں لگانے لگ جاؤ اور اسی پر جنت تلاش کرو۔ نہیں، اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ صاف اعلان کیا اسلام نے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ملنگ پنا بالکل نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ تم ملنگ بن جاؤ، تم ساری دنیا سے سنیاس لے لو، تم ساری دنیا سے سنیاس لے کر پہاڑوں اور گھاٹیوں اور غاروں میں بیٹھ جاؤ، نہیں۔
اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری زندگی کے شب و روز اور ان شب و روز میں ہونے والے معمولات اور ان معمولات کو تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اگر ڈال دو گے تو تمہارے یہ معمولات تمہارے لیے عبادت ہیں. یہ کہتا ہے اللہ تمہیں یہاں سے ملے گا. اللہ تمہیں ان پہاڑوں میں بیٹھنے سے نہیں ملے گا, اللہ تمہیں یہاں سے ملے گا. مسجدوں میں بھی ملے گا, نمازوں میں بھی ملے گا, روزوں میں بھی ملے گا, زکوٰۃ میں بھی ملے گا, عبادت اور حج میں بھی ملے گا, قرآن کی تلاوت میں اور دعوت میں بھی ملے گا, ہر ایک میں ملے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تمہیں تمہاری روزمرہ کی زندگی میں بھی ملے گا اگر وہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی سے ملاقات کرتے ہو, مخصوص ملاقات, اس پر بھی اللہ تمہیں ثواب دے گا. صحابہ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہوئی, ایک آدمی اپنی ضرورت کو پورا کرے اور ضرورت کو پورا کرنے پر اللہ اس کو ثواب دے کہ اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنی ضرورت کو پورا کرتا تو کیا گناہ نہیں ہوتا زنا کا؟ کہا کہ ہاں ہوتا. کہا کہ اللہ کے حکم پر اس نے نکاح کیا اور اپنی ضرورت کو پورا کر رہا ہے, اللہ اس پر بھی ثواب دے گا. یہ ہے, یہ دیا. تو نکاح ایک عنوان رکھا, اور پھر اس عنوان کو یہ نہیں کہا کہ نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو, سنت ہے نبیوں کی سنت ہے نبیوں کی, بلکہ ساری ترتیب اس نکاح کی بتائی امت کو. افسوس اس بات کا ہے, اور بہت ہی زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ جس امت کو اور جس قوم کو اور جس ملت کو ایک ایک پہلو اس نکاح کے معاملے کا بتایا گیا تھا اور واضح کیا گیا تھا, اس کے سامنے رکھا گیا تھا, وہ اس ہر پہلو سے بالکل ناواقف ہے, بہت ناواقف ہے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ شادیاں روز ہو رہی ہیں, جا کر دیکھیں تو فنکشن ہال بک ہے, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. پہلے ڈیٹ نکلتی تھی پھر فنکشن ہال بک ہوتا تھا, اب فنکشن ہال پہلے بک ہوتا ہے, ڈیٹ بعد میں نکلتی ہے کہ نہیں بھئی اس دن خالی ہے, اب شادی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں ہوگی. لیکن سب سے بڑا افسوس کا مرحلہ یہ ہے کہ جس قوم کے پاس زندگی گزارنے کے لیے اتنا بہترین سرمایہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا, وہ ان تعلیمات سے بالکل ناآشنا ہے. بہت ہی جرأت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, 5% بھی ماں باپ اور 5% بھی نوشا اور نوشی ایسے نہیں ہوں گے جو اپنی شادی سے پہلے اپنی آگے کی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سیکھ لیتے ہوں. نہیں ہوں گے 5% بھی. سب کا اپنا مزاج, سب کی اپنی سوچ, سب کا اپنا نظریہ, سب کی اپنی فکر, سب کا اپنا ایک دماغ, اور اس پر نکاح ہو رہے ہیں, غلط تو نہیں ہو رہے, ہو بھی جائیں گے. لیکن اس کی وجہ سے صورتحال کیا بن رہی ہے؟ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے, اللہ ہم سب کو معاف فرما دے, اس وقت صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ معاشرتی نظام, گھریلو زندگی, جو ایک گھریلو زندگی ہوا کرتی تھی, بھائیوں بھائیوں کی محبت جس میں ہوتی تھی, بہنوں بہنوں کی محبت جس میں ہوا کرتی تھی, ساس بہو کے لیے ایک ماں کا درجہ رکھتی تھی اور بہو ساس کے لیے ایک بیٹی کا درجہ رکھتی تھی, ننندیں اور بہو بھابیاں آپس میں بہنوں کی طرح رہتی تھی. شاید ہی کوئی گھر ایسا نظر آئے جو یہ صورتحال پیش کرتا ہو, شاید ہی کوئی گھر نظر آئے جو یہ صورتحال پیش کرتا ہو. کہ چخمخ تو اپنی جگہ پر ہے ساری, وہ تو چلتی رہے گی, زندگی اسی کا نام. لیکن کیا وہ نظارے ہیں جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگیوں کے تھے؟ کیا وہ ہے؟ نہیں, کیونکہ وہ بنیادیں ذہنوں سے ختم ہو گئی. وہ ذہنوں پر بات ہی نہیں ہے کہ نکاح کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بنیادیں دی تھیں. کیا بنیاد دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پہلی بات کہی کہ جب تمہارے بچے بڑے ہو جائیں, جوان ہو جائیں, لڑکی ہو یا لڑکا, تو جلدی کرو ان کی شادی میں. فرمایا 3 چیزیں ہیں جن کے اندر جلدی کرنا, جس میں تاخیر فتنے کا سبب ہے. فرمایا پہلی چیز, نماز جب اس کا وقت ہو جائے فوراً پڑھو. نماز جب اس کا وقت ہو جائے فوراً پڑھو. تاخیر پر فتنہ ہوگا, بھول جاؤ گے, ذہن سے نکل جائے گا, ادھر ادھر چلے جاؤ گے, کوئی کام آ جائے گا, نہیں پڑھ پاؤ گے اور ذہن سے نکل جائے گا. اس لیے نماز جلدی پڑھو, وقت ہو گیا پڑھ لو, جماعت فوراً. اور پھر کہا کہ مردہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو فوراً دفن کرو, اس میں تاخیر مت کرو. اور تیسرے فرمایا بچے جب بالغ ہو جائے فوراً شادی کرو, اس میں تاخیر بھی نقصان کا سبب ہے. بنیاد دی. پھر کہا کہ جب تم شادی کرنے کا عنوان قائم کر چکے ہو کہ بچے بڑے ہو گئے اب شادی کرنا چاہیے, تو پھر فوراً پھر دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ رشتہ تم ڈھونڈو گے تو میں تمہیں ایک صلاح دیتا ہوں. کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دے رہے ہیں امت کو.
اللہ کے رسول مشورہ دے رہے ہیں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے معاملے میں امت کو کہ میرا مشورہ سنو. لوگ شادیاں کرتے ہیں مال کی بنیاد پر، لوگ شادیاں کرتے ہیں حسب و نسب اور ذات پات کی بنیاد پر، لوگ شادیاں کرتے ہیں خوبصورتی کو دیکھ کر، گوری چمڑی کو دیکھ کر. یاد رکھو میرا مشورہ تم سے یہ ہے کہ دینداری کی بنیاد پر شادیاں کرو. اپنی امت کو مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف مشورہ نہیں بلکہ کہا اگر تم اس بنیاد پر شادیاں کرو گے تو تم دونوں ہاتھوں سے خیر کو سمیٹو گے، دونوں ہاتھوں سے تم بھی سمیٹو گے، یہ جوڑا بھی خیر ہی خیر کو سمیٹے گا. کہ دینداری زندگی میں ہے، مزاج دیندارانہ ہے، اخلاق اسلامی ہے. دیندار کا مطلب پھر عالم فاضل حافظ مفتی نہیں ہے، بلکہ دیندار کا مطلب یہ ہو تو اور اچھی بات ہے، ورنہ دیندار کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق اسلامی ہو، مزاج اسلامی ہو، نمازوں کے اور احکامات اسلامی کے پابند ہو. یہ ہے دیندار. اسلامی اخلاق ہو، اسلامی مزاج ہو، سوچ اسلامی ہو اور نماز روزے اور ظاہر احکام اسلامی کے پابند ہو. ایسوں کو ترجیح دو ان بگڑے وہ پر جو ان سے خالی ہیں، ان بگڑے وہ پر. سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وقت کے بادشاہ نے ان کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا. وقت کے بادشاہ نے کہ ہمارے محل تمہاری بیٹی شہزادی بن کر آئے گی. میں نے سنا ہے تمہارا بیٹا فرض نمازیں چھوڑ دیتا ہے، میں اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتا. یہ ہے تمہارا بیٹا فرض نمازیں چھوڑ دیتا ہے، میں اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے سکتا. اور خود کی مجلس میں بیٹھنے والا ایک شخص جس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا، اس کو کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، اب گھر پہ کوئی نہیں ہے. کہا ایسے کرو کل آ جانا، میری ایک بیٹی ہے، میں اس کا نکاح تجھ سے کرا دوں، تو نیک آدمی ہے. تو لکھا ہے تاریخ میں اس نکاح پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکتیں دی ہیں کہ 500 سال تک اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے علماء کو اور نیک لوگوں کو پیدا کیا ہے. 500 سال تک یہ سلسلہ چلے، یہ برکتیں دی، یہ برکتیں ہوں گی اس کی بنیاد پر. بہرحال اور ایک عنوان ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آگے کریں.